بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ 21 ربیع الاول اسلامی تاریخ۔ 6 صدی ہجری میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ جہالت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ دین کے صحیح معنی سے لوگ ناواقف ہو گئے تھے۔ ہر طرف شرک و بت پرستی کی آب و ہوا چلی ہوئی تھی۔ عرب کے ہر گھر میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے جس کی پوجا ہوتی تھی۔ کعبہ جیسی مقدس جگہ میں بھی 360 بت جمع کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستارے کی، کوئی پانی کی، کوئی آگ کی، کوئی ہوے کی پوجا کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو آسمانی مذہب والے سمجھتے تھے ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام و قوانین کو بدل ڈالا تھا، اس کی اصل و صورت کو باقی نہیں رکھا۔ بلکہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان مذہب کے اصل بانی انبیاء کرام دوبارہ واپس آ کر ان کی حالت دیکھتے تو وہ ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان مذاہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے اللہ کے راستے سے ہٹتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ پوری طرح عقیدت توحید پر قائم نہیں رہے۔ ان کی بہت ساری عادتیں اور رسمیں مشرکانہ اور جاہلانہ روایات کے مطابق ہو گئی۔ ان کی ساری چیزوں کی اصلاح اور صحیح رہنمائی کے لیے اور صحیح گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اللہ کی قدرت۔ سورج کی طوفانی لہریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک زبردست آگ کا گولا بنایا ہے جو روشنی کے ساتھ ہمیں گرمی بھی مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج کے اندر خطرناک قسم کی لہریں بھی اٹھتی ہے، حتیٰ کہ طوفان آتا ہے۔ اگر وہ لہریں زمین پر بسنے والے جانداروں پر پڑ جائے تو سب کے سب مر جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان شعاعوں اور لہروں کو زمین کے ایسے علاقے کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں آبادی نہیں۔ ان ہلاک کرنے والی شعاعوں کا غیر آباد علاقوں کی طرف منتقل کرنا یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں رکوع سجدہ اچھی طرح ادا کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز صحیح نہیں جس میں آدمی رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کرتا۔ رکوع سجدہ ایک دم ٹھہر ٹھہر کے کرنا پڑے گا، نہیں تو نماز نہیں ہوئے گی، یعنی نماز میں کمی رہ جائے گی۔ ایک سنت کے بارے میں مصافحہ سے پہلے سلام کرنا۔ مصافحہ کہتے ہیں نا، ایسے ہاتھ ملاتے، ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مصافحہ نہ فرماتے، یعنی پہلے سلام پھر مصافحہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سخاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کی ایک درخت ہے، بس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی قرآن اور سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ دنیا کے بارے میں زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخیوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جہنم کی ایک گھات کی جگہ جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ انتہا زمانوں پر پڑے رہیں گے، اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی کوئی چیز سوائے گرم پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا کا پورا بدلہ بھی ملے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹتے، ایسے چاٹنے کا اپنی انگلیوں کو چاٹتے۔ چاٹنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا کھانے کے لیے انتہائی مفید ہے اور ہاضمے کو درست کرتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو اور تم اس کے نقصان کو جانتے ہو، یعنی کہ اگر کوئی امانت دے تو اس کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر پیسہ دیا ہے تو پیسہ بھی بدلی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا جو ہے بہت سخت نقصان میں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔